اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کچھ محافل سے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کی تفسیر آپ کے سامنے مختصراً بیان کرنی شروع کی تھی، تو اسی سلسلے کو ہم آج کی اس ویڈیو میں آگے بڑھائیں گے۔ تو ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 26 سے لے کر 33 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو ہم مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ یرید اللہ، اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ لیبین لکم، کہ وہ تمہارے لیے تمام باتیں کھول کے بیان کر دیں۔ یعنی جو بھی بات ہے نا، یعنی کبھی کبھی جب بات چیت ہو رہی ہو نا تو آپ ابہام میں ڈالتے ہیں اگلے بندے کو، اگلا بندہ کہتا ہے یار جو بھی ہے نا کھل کے بتا، ٹھیک ہے؟ تو یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں جو بھی بیان کروں وہ کھل کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ آپ آسانی سے اس پر عمل کر سکیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہیں ہدایت دے دوں۔ ہدایت دینے کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں دیندار بنا دوں، اس کا مطلب یہ ہے، ہدایت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ سیدھا رستہ ہے، یہ غلط ہے، یہ سیدھا ہے، یہ غلط ہے، آگے تمہاری چوائس ہے، اٹس یور چوائس، ٹھیک ہے؟ تمہاری چوائس ہے، اگر ماننا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ماننا تو بھی ٹھیک ہے، پھر اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ سنن الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو تم سے پہلے لوگ ہیں نا ان کا بھی طریقہ تمہیں بتا رہا ہوں، جو ان کے ساتھ ہوا ہے نا وہ بھی بتا دیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان لوگوں کے ساتھ جو ان کو جو عذاب ملا، ان کو جو تکالیف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی شکل میں دی، وہ بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ جیسے فرعون جو ہے وہ پانی میں غرق ہوا، ٹھیک ہے؟ کیوں غرق ہوا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے تنگ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ابو جہل جو ہے وہ بھی اسی طرح بچوں کے ہاتھوں قتل ہوا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اس نے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا تھا، تو اس کی یہ وجہ تھی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، اس لیے وہ بھی دردناک عذاب میں مبتلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پچھلے لوگوں کو جو عذاب دیا ہے نا وہ بھی تم تک پہنچا دیتا، تمہیں پتہ چل جائے کہ پچھلے لوگوں کو کس طرح کا عذاب دیا گیا۔ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تم میری مانتے ہو یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تمہاری طرف پورا دھیان رکھتا ہوں کہ کیا کر رہے ہو، دیکھوں تو صحیح تم سوچ کس طرح کی رکھ رہے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے یہ بیان کرتے ہوئے کوئی سیدھا سیدھا بیان نہیں کر دیا، بڑی حکمت سے بات کی ہے، اور یہ اس شخص کو سمجھ آئے گی جو کہ عالم ہے اور حاکم ہے، یعنی جو حکیم ہے اس شخص پتہ چلے گا۔ واللہ یرید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں ان یتوب علیکم، کہ وہ تم پر مہربان ہو جائیں، تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھوں، ٹھیک ہے؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ وہ تمہیں اچھے رستے سے پھیر دیں۔ میلن کا مطلب ہوتا ہے اپنی جگہ سے ہٹ جانا، یعنی جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں اصل راستے سے، حق کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسا نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جو ہے میری طرف متوجہ ہو جاؤ اور میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں اور تمہیں ہدایت دے دوں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے، کوئی بھی معاملہ تمہارے لیے کبھی مشکل نہ رہے، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، کبھی بھی انسان طاقتور پیدا نہیں ہوا۔ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، نہ وہ خود کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی اتنی کمزور حالت ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے طاقتور بنا دیتے ہیں، یعنی کہ توانا ہو جاتا ہے، بڑا بہادر ہو جاتا ہے، بڑا ہو کے بڑا ہوشیار چالاک بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو کمزوری پیدا کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپنی پیدائش کو بھول نہ جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تمہارا آپس کا ایک دوسرے کا مال ہے نا، اس کو بلا وجہ نہ کھاتے پھرو۔ یعنی اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی، ایک مثال ہے، تو تم پکڑتے ہو، چپ کر کے جیب میں ڈالتے ہو، گھر لے جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح نہیں کرنا، بلکہ اسے لٹا دو، ٹھیک ہے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری قسمت کا، تمہارے نصیب کا رزق تمہیں ہی دے گا، اور کس کو ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو غور کرو۔ الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری آپس میں تجارت ہو جائے، یعنی دو فریق بیٹھے کہیں کہ یہ چیز میری، یہ تمہاری، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر لو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں پھر جائز ہے۔ یعنی تجارت، یعنی کوئی چیز، کوئی دکاندار کے پاس جاتے ہو نا، چینی لینے جاتے ہو، ایک مثال ہے، چینی لینے جاتے ہو یا شکر لینے جاتے ہو، کوئی بھی چیز لینے جاتے ہو، ساری بات ہے اسے کچھ دے کے لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے تجارت، اسے اس کی قیمت ادا کرو اور اس سے اپنی مطلوبہ چیز لے لو، یہ ہوتی ہے تجارت۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے سود، وہ ہوتا ہے کہ اگلے کو اس کی چیز سے زیادہ پیسے دو، ٹھیک ہے۔ اس کی چیز سے زائد جو بھی پیسے ہوں گے جو تم نے اسے دیے ہیں، وہ ہے سود، ٹھیک ہے۔ اور یہی رشوت بھی ہے، ٹھیک ہے، اسے رشوت بھی کہتے ہیں اور سود بھی اسے ہی کہتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو نہ مارو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے، یعنی کوئی بندہ قتل کر رہا ہے تو اسے روکو کہ نہیں تم اپنے نہ مار، ٹھیک ہے۔ اسے بھی روکنا چاہیے کہ خودکشی نہ کرے، لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ آپس کے جو معاملات ہیں ان کو خراب نہ کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو اس حد تک جو ہے ایک دوسرے کو تنگ نہ کرو کہ ایسے لگے کہ جیسے ان کے جو ایمان ہے، ان کے جو اتحاد ہے، اس کا قتل ہی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال سے بچو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی تکلیف میں پڑو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انسانوں کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور مجھ سے دیکھا ہی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان رہو، اچھا سلوک کرو، شفقت کرو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ بڑی شفقت کرتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی محبت انسانوں سے نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جو اس طرح کرے، عدواناً زیادتی، یعنی جو بلا وجہ کی چغلیں مارے، بلا وجہ کی حرکتیں کرے، وَظُلْمًا، اور ظلم کرے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو وہ عنقریب جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی جو اس طرح کی حرکتیں کرے، کیسی حرکتیں کرے؟ آپس میں ایک دوسرے کا مال کھا لے، کسی کے گھر میں چوری کر لے، یعنی اس کو تو نہیں نہ پتہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کسی کی اجازت کے بغیر اس کا سامان اپنے پاس رکھ لینا، یہ ہوتا ہے چوری، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی سزا، یعنی کہ وہ زیادتی کرے گا اور ظلم کرے گا، تو اس کی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آگ میں داخل کیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے، یعنی تمہیں آگ میں ڈالنا میرے لیے کیا مشکل ہے، میں نے تو تمہیں ڈال دینا ہے، پھر بھگتنا تمہاری ہے نا، تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تم پر ہے کہ تم بھگت سکتے ہو یا نہیں۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ چلو ہو جن، تو پھر اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میرے سے چھوٹا گناہ کوئی ہو گیا تو پھر اس کی، یعنی اس کے اوپر کیا پکڑ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہو نا، یعنی جو کبیرہ گناہ ہے، جیسے شرک کرنا، جیسے والدین کو
تنگ کرنا، والدین کی نافرمانیاں کرنا، جیسے اپنے اولاد کو قتل کرنا، ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہو تو پھر کیا ہے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، یعنی وہ گناہ جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری غلطیوں کو مٹا دیں گے، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہو تو چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے تمہارے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں اچھی جگہ داخل کریں گے۔ اچھی جگہ سے مراد جنت ہے، ٹھیک ہے، ہم تمہیں دنیا سے بڑی بہتر جگہ میں داخل کر دیں گے، ٹھیک ہے، جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوا، ایسی جگہ، یعنی جنت کا کوئی انسان دنیا میں بیٹھ کے گمان تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ایسی خوبصورت جنت ہوگی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے کسی دوسرے کو دیا ہے اس کے اوپر خواہش نہ کرو کہ مجھے بھی یہ مل جائے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہو کہ مجھے جو میرے لیے بہتر ہے نا وہ مجھے ملے، نہ کہ جو کسی کو ملا ہوا ہے اس کی تمنا کرو کہ یہ مجھے بھی یہ مل جائے، ٹھیک ہے، جو اس کے پاس ہے وہ اس سے چھین کے مجھے مل جائے، یہ ہوتا ہے حسد، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں حسد، اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ بہت بڑی جو ہے وہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو انہوں نے محنت کی ہے نا وہی ہے ان کے لیے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جس کے لیے کوشش کرتا ہے، جس کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو انہوں نے محنت کی، جو عورت کسی چیز کے لیے کوشش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی کی کوشش کو، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی کوشش محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو فضل کا، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اے اللہ مجھ پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کون کیا مانگ رہا ہے، کون کیا سوال کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، مجھے سب پتہ ہے، کون کس چیز کی تمنا کر رہا ہے مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے اس کی وراثت میں سے وارثوں کے لیے حصہ ہے، یعنی جو بھی وارث ہے نا وراثت کا، اس کے لیے وراثت میں سے حصہ موجود ہے۔ کس میں سے حصہ ہے؟ مما ترک الوالدان والاقربون، وہ جو والدین چھوڑ جائیں اور رشتہ دار قریبی چھوڑ جائیں، ٹھیک ہے، قریبی رشتہ دار اور والدین جو کچھ چھوڑ کے جائیں اس میں سے جو وارث ہے اس کا حصہ موجود ہے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تمہاری گرہ باندھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا دایاں ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، یعنی میاں بیوی، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو بھی ان کا حصہ دے دو، ٹھیک ہے، میاں بیوی کو اگر ایک دوسرے کا، یعنی ایک مثال ہے کہ شوہر فوت ہو گیا تو بیوی کا جو حصہ بنتا ہے وہ اسے دے دو، اگر بیوی فوت ہو گئی شوہر کا جو حصہ بنتا ہے اسے دے دو، ٹھیک ہے، تو یعنی دونوں، اگر ایک دونوں میں سے فوت ہو گیا تو دوسرے فریق کو اس کا حصہ دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر خبر نظر رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو آج کی یہ محفل اچھی لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی محفل کے لیے اللہ نگہبان۔